اب فوڈ چین اور ٹرافک لیولز کو ہم سائڈ بائی سائڈ دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو ہے وہ آپس میں ان کا کیا تعلق ہے. فوڈ چین جو ہے اس میں پروڈیوسرز جو ہے وہ کیا رول ادا کر رہے ہیں، ساتھ میں ان کے کنزیومرز کی کیا جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ریلیشن شپ ان کا کیا ہے، ان کا آپس میں انٹریکشن کیا ہے، تعلق کیا ہے اس کا. ان کے بغیر جو ہے وہ پروڈیوسرز کا اگر کنزیومرز نہیں ہے تو پروڈیوسرز کا ہونا کیا ضروری ہے، یا جو ہے وہ ان کا وجود کسی چیز کے لیے امپورٹنس رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اسی طرح کنزیومرز جو ہیں اب وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ فیڈنگ ہیبٹس رکھتے ہیں، تو کیا کنزیومرز جو ہیں ان کی فیڈنگ ہیبٹس کی ڈفرینس کی وجہ سے ان کا آپس میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے، اور اگر تعلق ہے تو کس قسم کا ہے، اس کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. پروڈیوسرز یوزلی جو ہے وہ فرسٹ ٹرافک لیول کے اوپر ہیں. ابھی بھی ہم نے بات کی کہ جو ہے پروڈیوسرز گرین پلانٹس ہیں، جو ہے آٹوٹرافس ہیں، لینڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹریز ہیں، اور ایکویٹک انوائرمنٹ کے اندر یوزلی فائٹو پلانکٹنز ہیں، اور جو ہے وہ روٹڈ پلانٹس ہیں جو کہ کلوروپلاسٹ رکھتے ہیں، لائٹ انرجی کو ٹریپ کرتے ہیں اور اس کو کیمیکل انرجی میں جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ انرجی کو اپنے اندر اسٹور کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے ان کو اپنے زندہ رہنے کے لیے بھی انرجی چاہیے، اس کے میٹابولزم کے لیے انرجی چاہیے، مینٹیننس کے لیے انرجی چاہیے، اپنے ریپروڈکشن کے لیے انرجی چاہیے، کیونکہ وہ پروڈیوسرز جو ہیں جو پودے ہیں وہ ریپروڈیوس نہیں کریں گے تو ان کی آگے جنریشن جو ہے وہ اتنے عرصے سے جو وہ مختلف کنزیومرز کو اویلیبل ہے ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہوگی. لہٰذا ان کی مینٹیننس اور میٹابولزم ریپروڈکشن کے لیے اسٹورڈ انرجی فارم جو ہے وہ ضروری ہے. اس کا مطلب ہے جو کچھ وہ بنا رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور باقی جو اسٹورڈ فارم ہے وہ نیکسٹ لیول کے لیے بھی جو ہے وہ بچا کے رکھتے ہیں. اب جو پروڈیوسرز جو کہ فرسٹ ٹرافک لیول کے اوپر ہیں، وہ جو ٹوٹل فوٹوسینتھسس ان کے اندر ہوتی ہے اور انرجی اسٹورڈ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گراس پرائمری پروڈکٹیوٹی. یہ جو گراس پرائمری پروڈکٹیوٹی تمام کی تمام اس پودے کے اندر ہونے والی جو ہے فوٹوسینتھسس کے نتیجے میں بننے والے جتنے کاربوہائیڈریٹس ہیں، انرجی کمپاؤنڈز ہیں جو اسٹورڈ ہو گئے ہیں. اب اس میں سے پودے نے اپنے لیے بھی استعمال کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اب جب پودے نے استعمال کرنے ہیں تو وہ کون سے ری ایکشنز ہیں جو کہ ود ان سیل ہوتے ہیں جس میں کہ وہ انرجی کمپاؤنڈز استعمال ہوتے ہیں. ود ان سیل جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو آکسیڈیشن آف فوڈ ہوتی ہے. آکسیڈیشن کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ آکسیڈیشن جو ہے فوڈ کی ہوگی تو انرجی جو ریلیز ہوگی وہ انرجی جو ہے وہ پودے کی جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے، میٹابولزم کے لیے، ریپروڈکشن کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوگی. اس کا مطلب ہے جو کچھ اس نے بنایا تھا وہ اپنے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ گراس پرائمری پروڈکٹیوٹی کہیں گے. اس کے بعد ریسپائریشن کے بعد مینس جو یوٹیلائزیشن کے بعد جو اس نے جو اسٹور کر لیا ہے ایکسٹرا، وہ جو ہے نیکسٹ لیول کے لیے اویلیبل ہے. وہ جو اسٹورڈ فارم ہے دیٹ از نون ایز نیٹ پرائمری پروڈکٹیوٹی. اور اگر آپ یہاں پہ گراس پرائمری پروڈکٹیوٹی کو دیکھیں دیٹ از اکول ٹو نیٹ جو ہے وہ پرائمری پروڈکٹیوٹی پلس ریسپائریشن. ریسپائریشن جو ہے اس کو مائنس کرنا ہے، مینس کہ یہ جو ہے وہ ایز اے ہیٹ جو ہے وہ ایوالو ہو گئی ہے. اور ریسپائریشن پلانٹ کے اندر جو ہے وہ کس فارم کے اندر ہوتی ہے کہ وہ جو ہے آکسیجن ریلیز کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو سیلز کے اندر سائیکلز چل رہے ہیں جس میں ہیٹ پہ ایوالو ہو رہی ہے، وہ جو ہے وہ اس کی پرائمری پروڈکٹیوٹی کا جو ہے وہ حصہ ہے. ریمیننگ پارٹ جو رہ گیا ریسپائریشن کے بعد دیٹ از نیٹ پرائمری پروڈکٹیوٹی جو اس کے ٹیشوز کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہے. اب یہ جو نیکسٹ پرائمری پروڈکٹیوٹی ہے یہ سیکنڈ ٹرافک لیول کے جو کنزیومرز ہیں فوڈ چین میں ان کو اویلیبل ہے. یہ وہ فوڈ انرجی ہے جو کہ اس کنزیومر کو اویلیبل ہے. اس کا مطلب ہے جو پلانٹ ہیں ان کا وہاں پر ہونا بے وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہی ایک جو ہے وہ فوڈ کا سورس ہے، وہی ایک جو ہے وہ انرجی کا سورس ہے کنزیومرز کے لیے. کنزیومرز جو ہے ڈائریکٹلی اس قابل نہیں ہے کہ وہ سن لائٹ کو جو ہے وہ کسی طرح سے استعمال کر سکیں. پودے ہی ہیں جو سن لائٹ کو جو ہے وہ استعمال کریں، اور جتنے منرلز جو ہیں وہ ان بانڈڈ فارم میں سوائل میں، ایئر میں، واٹر کے اندر اویلیبل ہیں ان کو بانڈ بنا کے انرجی کمپاؤنڈ کی فارم میں اسٹور کریں اور آگے جو ہے وہ دیں. تو جو کیپیبلٹی ہے کنورٹنگ آف انرجی وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پلانٹ ٹیشوز کے اندر ہے اور اینیمل ٹیشوز کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے. پلانٹ ٹیشوز جو ہیں وہ اس کو اسٹور بھی کریں گے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین بھی کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے جو اینیملز جو کہ ہربیوور ان نیچر ہیں، وہ پہلے اینیملز جو کہ پلانٹس کو فیڈ کریں گے جس کو ہیٹروٹرافس کہتے ہیں،
ان کے اندر ایک ایبلٹی ہونی ضروری ہے، کیونکہ جو اسٹوریج ہے یا جو سب سے امپورٹنٹ کاربوہائیڈریٹ کی فارم ہے پلانٹس کے اندر وہ سیلولوز ہے، وہ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ رچ کمپاؤنڈ ہے. لہٰذا ان ہربیورس کے اندر کچھ نہ کچھ باڈی کے اندر ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ اس سیلولوز کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کر سکے، اس کو چاپ کر سکے، اس کو جو ہے چھوٹے مالیکیولز کے اندر چینج کر سکے. لہٰذا یوزلی وہ ہربیورس جو ہیں ان کے جو اسٹمکس ہیں ان کے اندر سیلولیز انزائم پایا جاتا ہے، تاکہ وہ جو سیلولیز انزائم ہے وہ اسپیسیفکلی اس سیلولوز کو جو لانگ چین آف سٹارچ ہے اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ چاپ کرتا ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑوں میں بانٹتا ہے، تاکہ وہ جو انرجی کمپاؤنڈز ہیں وہ اس پرائمری کنزیومر کی باڈی کے لیے بھی بینیفیشل ہوں، اس کو بھی انرجی پرووائڈ کریں، اور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ لائف کو مینٹین کریں، اس کا باڈی سائز انکریز کرے، اس کی جو ہے ریپروڈکشن ہو، اس کی لائف کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ اس جو ہے وہ ان آرگنزمس پہ ڈپینڈ کرتی ہے جو کہ اس سیلولوز کو جو ہے موسٹلی جو ہے ڈائجسٹ کر سکیں. سیکنڈری کنزیومرز وہ ہیں جو سوللی ڈپینڈنٹ ہیں پرائمری کنزیومرز کے اوپر، لہٰذا پرائمری کنزیومرز کے اندر جتنی اسٹورڈ فارم آف انرجی ہوگی وہی سیکنڈری کنزیومرز تک پہنچے گی. اب جو پرائمری کنزیومر ہے ڈیفینیٹلی جب باڈی جو ہے وہ میٹابولائز کرتی ہے وہ جو ہے وہ تھوڑی ہیٹ اپ بھی ہوتی ہے، وہ وارم بھی ہوتی ہے، اس کی یہ جو ہیٹ ہے وہ انوائرمنٹ میں ڈیسیپیٹ ہو جاتی ہے، انرجی جو ہے وہ اس کی اسٹور ہو رہی ہے، اس کے سیل جو ہے وہ بڑے ہو، اس کے جو سائز ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کے نمبر آف سیلز جو ہیں وہ انکریز کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کے اندر زیادہ مالیکیولز جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں. لہٰذا وہ تھرڈ اور فورتھ جو ٹرافک لیول ہے فوڈ چین کا، جس میں کہ سیکنڈری اور جو ہے وہ ٹرشری کنزیومر شامل ہے، وہ جو انرجی ہے جو کہ اس کی باڈی سائز کے اندر جو ہے موجود ہے ان دا فارم آف نمبر آف سیلز جو ہے وہ ان کو اویلیبل ہے. لہٰذا ہر اسٹیپ کے اوپر جو ہے وہ سائز جو ہے وہ کارنیورس کا یا کنزیومرز کا وہ تو جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا، لیکن ان کا جو نمبر ہے وہ انکریز نہیں ہوگا. ڈیکمپوزرز فائنلی وہ آرگنزمس ہیں جو کہ ان اینیملز کو جس وقت وہ ڈیڈ ہو جائیں گے، جس وقت اپنی جو ہے وہ ایک نیچرل ڈیتھ پروسیس میں چلے جائیں گے، ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے سم ہاؤ کسی بھی وجہ سے. پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں، پلانٹس ٹوٹ کے گر بھی سکتے ہیں، ان کی جڑیں اکھڑ بھی سکتی ہیں، وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ نہیں بھی ہو سکتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کی جو اندر کمپاؤنڈ جو اگین باؤنڈ فارم میں ہیں اس کو ریلیز کرنے کے لیے بیکٹیریا، فنجائی، پروٹوزونز جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایکشن کریں گے. اب ان کے اندر بھی اگین ایک انزائمیٹک سسٹم ہے جو در حقیقت ان جو بانڈز ہیں ان کو توڑتا ہے. وہ جو انرجی ہے وہ یہ بیکٹیریا، فنجائی، پروٹوزونز جو ہیں وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان منرلز کو، ان ایلیمنٹس کو جو ہے وہ دوبارہ ادھر واٹر کے اندر یا سوائل کے اندر جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں، اور پھر یہ دوبارہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ جو نیکسٹ یا جو باقی ارد گرد کے جو پلانٹس ہیں ان کو اویلیبل ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ ایلیمنٹس، منرلز جو کہ اسینشیل ہیں ان کمپاؤنڈس کے لیے یا جو ہے وہ ان لائف پروسیسز کے لیے، بہت سارے جو انزائمز ہیں جب تک ان کے ساتھ جو ہے وہ سلفیٹ گروپ نہ لگے، جب تک ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک جو ہے ایلیمنٹ نہ جڑے، ان کی ایک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے. پروٹین اس وقت تک نہیں بن سکتی ہے جب تک نائٹروجن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، نائٹروجن اور ہائیڈروجن کا بانڈ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. جب کاربوہائیڈریٹ اس وقت تک نہیں بن سکتا جس وقت کاربن اور آکسیجن وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے. تو ان تمام کمپاؤنڈس کو جو کہ پرائمری جو ہے بلڈنگ بلاکس ہیں کسی بھی آرگنزم کی، وہ اس وقت تک نہیں بنیں گے جب تک ان منرلز کو جو ہے دوبارہ کمپاؤنڈ فارم میں نہیں جوڑا جائے گا. اور وہ کمپاؤنڈ فارم میں جوڑنے والے اگین پروڈیوسرز ہوں گے جو کہ انہیں جو ہے وہ لے کے اپنے اندر اسٹور کریں گے اور نیکسٹ لیول تک پہنچائیں گے.